خدا کا کرم رحم اور فضل ہم سب کے ساتھ ہو۔ خوبصورت داؤد نبی کا گایا ہوا گیت، اے سب زمین دلوں کو تعریف کرو رب دی۔ اے سب زمین دلوں کو تعریف کرو رب دی، تعریف کرو رب دی۔ تو سے خوشی نل کرو خدا دی بندگی، خدا دی بندگی۔ یہوہ دی بزرگی سب کرو خوشی ناز، حضور وچو دے حاضر ہو گیت گاؤندے ہوئے وی، حضور وچو دے حاضر ہو گیت گاؤندے ہوئے وی، گیت گاؤندے ہوئے وی۔ یہوہ جانو تسی جو ہے خدا، بنایا اس نے سانو آیو دے سیوی، آیو دے سیوی۔ اسیو دی جودیاں بھیڈاں تے او دے لو، او دے حضور وچا کے شکر کرو تسی، او دے حضور وچا کے شکر کرو تسی، شکر کرو تسی۔ ہاں تسی سارے آکھو مبارک و دانا، خدا دے گھر وچ آؤ تے کرو بندگی، تے کرو بندگی۔ تھینک یو۔ آج ایک بار پھر ہم اس بات کو یاد کریں گے اور میں اس بات کو احاطہ کروں گا کہ خداوند یسوع مسیح جی اٹھے، اور یہ ہمارے لیے ایک بڑی اہم اور مقدس انجیل ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک خوشخبری اور تمام ان باتوں سے زیادہ اہم اور ضروری بات کہ یسوع مسیح جی اٹھے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم کس طرح سے اس خوشخبری کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کے عہد ہے، اور اسی بات پر ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح، جس نے ہمیں گناہوں سے چھٹکارا بخش دیا، جس نے ہمیں گناہوں سے رہائی بخش دی، اور جس نے ہمیں موسیٰ کی اس شریعت سے رہائی بخش دی، اس نے ہمیں آزاد کر دیا،
اپنے جی اٹھنے کے وسیلے سے. اگر یسوع مسیح جی نہ اٹھتے، اور میں آج آپ کی خدمت میں اس طرح سے عرض کروں، یسوع مسیح کی لائف، یسوع مسیح کی موت شریعت کے مطابق ہے، لیکن اس کا جی اٹھنا شریعت کے مطابق نہیں ہے، اور یہ خدا کا خاص فضل، کرم اور رحم ہے، اور یہی خدا کی قدرت ہے کہ اس نے یسوع مسیح کو تیسرے دن مردوں میں سے زندہ کیا. آج میں اور آپ جس ایمان میں قائم ہیں، مضبوط ہیں، وہ سب اسی زندہ ہونے کی بدولت سے. اگر یسوع مسیح زندہ نہ ہوتے تو پھر ہم اس طرح کی خوشی کبھی سیلیبریٹ نہ کرتے. تمام مذاہب، تمام اقوام میں اس طرح کی کوئی خوشی سیلیبریٹ نہیں کی جاتی. اور آج مسیحیوں کے لیے سب سے زیادہ اہم اور مقام، اعلیٰ مقام جو ہے وہ یہی ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے. اور پطرس کو اس نے اپنے بڑا اہم کام جو ہے وہ سونپ دیا. اس نے پطرس سے کہا کہ تو میری بھیڑوں کو چرا. اس کا کیا معنی ہے؟ اور یہ یاد رہے، یہ حکم پطرس کو زندہ ہونے کے بعد یسوع مسیح نے کہا، یہ حکم دیا کہ تو میری بھیڑوں کو چرا. اس نے 3 بار اسے پوچھا کہ کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں خداوند، میں تجھے عزیز رکھتا ہوں. تو پھر اس نے اسے کہا تو میری بھیڑوں کو چرا. آج کس کو یہ یاد کرنا ہے؟ اور مجھے یہ یاد آتا ہے، بہت سی کلیسیاں اس بات پر بڑا فخر اور ناز کرتی ہیں کہ ہم پطرس کے پیروکار ہیں، اور ہم پطرس کی کلیسیا ہیں، اس لیے ہم سب سے اول ہیں، اور ہم یہ وہ پتھر ہے جس پر خدا یسوع مسیح نے کلیسیا کو قائم کیا. اور وہ کلیسیا والے اسی بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم کلیسیا ہیں، کیونکہ ہم پطرس کی کلیسیا میں شامل ہیں، اور پطرس کے کہنے میں ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ پطرس پر یسوع مسیح نے کہا کہ تو ایک پتھر ہے، اور تجھ پر میں کلیسیا کو قائم کروں گا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف وہی کلیسیا ہے، وہی یسوع مسیح کے جی اٹھنے پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. پھر دوسرے جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ کیا ہیں؟ کیا وہ کلیسیا میں شامل نہیں؟ کیا وہ یسوع مسیح کے خون خریدے ہوئے نہیں؟ جہاں پطرس نے منادی کی، پھر کیا وہی ایک مقدم کلیسیا کہلا سکتی ہے؟ اگر وہی لوگ مقدم ہیں اور وہی یسوع مسیح کی کلیسیا کہلا سکتے ہیں، تو میں تو غیر اقوام میں سے ہوں. میرا تو تعلق خطہ ہندوستان سے ہے، خطہ آج پاکستان سے ہے. اور اس کو جب پوری جغرافی لحاظ سے دیکھیں گے تو اس کو خطہ ہندوستان ہی کہا جائے گا. لیکن آج کل جو ہے میں پاکستان میں ہوں. تو پھر میں کیا ہوں؟ میں کلیسیا نہیں ہوں، میں یسوع کا خون خریدا نہیں ہوں. وہ کیسے دعوے دار ہیں؟ اور ایسے دعوے بغض ہیں، ابس ہے. ہر وہ شخص، تو پھر وہ شخص جو صلیب پر یسوع مسیح کے لیے مقدس باتیں کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا،
اور میں گناہ کر کے اس سزا کا مرتکب ہوں، تو پھر یسوع نے اس سے کیوں فرما دیا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا؟ کیا میں یہ سمجھوں کہ وہ کلیسیا میں شامل نہیں تھا؟ کیا وہ کلیسیا میں شامل نہیں ہوا؟ کیا اس کے گناہ معاف نہیں ہوئے؟ گناہ معاف ہونے کا مطلب ہے کہ یہ مسیحی ہے اور کلیسیا میں شامل ہے۔ میں آج اس بات کو آپ کی خدمت میں اس طرح سے عرض کر رہا ہوں کہ خدا نے یسوع مسیح کو چن لیا تاکہ وہ گناہ کاروں کی نجات کے لیے صلیب پر قربان ہو جائے، اس کے خون بہانے سے گناہ گار بچ جائیں۔ اور ہم نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا، ہم یسوع مسیح کے اس پیغام پر ایمان لے آئے، ہم یسوع مسیح کے نام سے شفا اور زندگی اور سلامتی پاتے ہیں۔ آج یہ خوبصورت بات جو ہم نے سیکھی ہے اس کو پورے طور سے پھر بھی سیکھیں گے۔ خدا یسوع مسیح کے خون میں کس طرح سے نجات ملتی ہے، یسوع مسیح کے خون سے کس طرح سے ہمیں معافی ملتی ہے۔ خدا ہم سب کو کثرت سے برکت دے۔ آمین آمین۔